اسی نماز کا ایک حصہ سجدہ ہے، اور کثرت سجود کی حدیث میں ہدایت کی گئی۔ نماز میں تو آدمی سجدے کرتا ہے، ہر رکعت میں 2 دفعہ سجدے ہوتے ہیں اور کم سے کم بھی 34 دفعہ سجدہ ہوتا ہے۔ لیکن ویسے بھی اگر بندہ جب بھی یہ تنہائی میں ہو، کم موقع ملے، تو دل کی نرمی کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی علامت یہ کہ وہ اپنی پیشانی ٹیک دے اور اس سے کچھ بات کر لے، ایک ہی کلمہ کہے، سبحان اللہ ہی کہے اور سر اٹھا لے، اس میں کوئی بڑا وقت نہیں لگتا۔ اور میں نے بہت سے رفقا کو اس کی نصیحت کی، انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ اگر وہ اس کا اہتمام کریں کہ تہجد پڑھیں گے اور قیام اللیل کریں گے اور 8 رکعات پڑھیں گے، تو یہ تو سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور میں نے جتنے بھی تربیت ترقی کے نسخے بنائے، میں نے اس بات کو خیال میں رکھا ہے کہ آج کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس میں آدمی اہتمام کے ساتھ وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ جو کر سکتا ہو بڑا اچھا ہے، تو کم سے کم جو آدمی کر سکتا ہے وہ یہ، کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو آدمی رات کو سونے سے پہلے اور صرف 2 منٹ کے لیے پیشانی ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے، اٹھ کے فجر کی نماز کو جانے سے پہلے 2 منٹ کو پیشانی ٹیک دے اور کوئی دعا مانگ لے، کوئی آیت پڑھ لے۔ یہ تو کم سے کم ہے جو ہر آدمی تھوڑی سی توجہ سے کر سکتا ہے۔ اور قرآن نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم سجدہ کرو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ، وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ قریب ہونے کا اور اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ۔ یہ سب نمازی کے مختلف حصے ہیں، قیام اللیل ہو یا اور چیزیں ہوں، لیکن یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز ہے موت کو یاد رکھنا اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 مرشد چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 پیر ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے۔ ایک اس میں سے مرشد صامت ہے، خاموش مرشد ہے، اور ایک مرشد ناطق ہے، بولنے والا مرشد۔ المرشد الصامت فهو الموت والمرشد الناطق فهو القرآن۔ خاموش مرشد جو ہے وہ موت ہے، اور بولنے والا مرشد جو ہے وہ قرآن۔ اور جس نے ان 2 پیروں کا دامن پکڑ لیا، ان کے ساتھ بیعت کر لی، تو وہ اپنی زندگی میں بہت صحیح راستے پر چلا۔ جس نے موت کا دامن پکڑ لیا، موت کو یاد رکھا، اور جس نے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا، اس کی مداومت کی، اس کی پابندی کی، تو یہ دونوں مرشد اور پیر ایسے ہیں کہ جو آدمی کو انگلی پکڑ کے صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب تک آدمی موت کو یاد رکھے، قرآن پڑھتا رہے، تو گناہ اور غلطیوں سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ لیکن جب بھی وہ گناہ کرے گا، موت کو یاد کرے گا، لوٹ کر آئے گا، گناہ کرے گا، قرآن پڑھے گا، تو جنت دوزخ اللہ کا ذکر پڑھے گا تو لوٹ کر آئے گا۔ اللہ یہ کہ بالکل ہی اس نے ان کو رسم بنا لیا ہو، تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں اپنی جگہ پر۔ تو موت کو یاد رکھنا تو بہرحال ہے ہی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بغیر تو کسی انسان کا دل، اور خاص طور پہ ان کا کہ جو قرآن کو قائم ہی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو پکار رہے ہیں جو قرآن کی طرف آؤ، دعوت الی القرآن جن کا مشن ہے، اور قیام قرآن جن کی زندگی کا نصب العین ہے، اور ان کے اگر دن اور ہفتے اور مہینے اس طرح گزر جائیں کہ قرآن سے کوئی ربط قائم نہ ہو، تو یہ ایک المیہ ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اور ممکن ہو تو ہر دن آدمی تھوڑا سا وقت اس کے لیے دے۔ لیکن قرآن کے مطالعے میں جو بات ضروری ہے کہ یہ کہ وہ صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتا ہے، اور ورنہ وہ نقصان دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو اس قرآن سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے۔ آخر وہ کس چیز کا معجزہ تھا کہ جس نے عرب کے چرواہوں اور تاجروں کو ساری دنیا کا لیڈر و امام بنا دیا، سوائے قرآن کے؟ نہ فلسفے جانتے تھے وہ، نہ ان کے پاس تفسیر کی کتابیں تھیں، نہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تھے، نہ بہت بڑی علوم کی کتابیں تھیں، نہ وہ سارے مواعظ تھے۔ بس یہ کہ قرآن سے ان کا تعلق تھا، رسول اللہ کی اطاعت تھی، اور ان دونوں سیدھی سادی چیزوں سے وہ ساری دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے، جس کو انہوں نے صدق دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کے سپرد کر دیا۔